رمضان رمضان مانگے غفران رمضان رب کے مہمان رمضان ماہ رمضان رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے رمضان کریم عارف سونی کے ساتھ۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج ماشاءاللہ 12واں رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے اور ہمارے سوال و جواب کا سلسلہ اسی طرح جاری، اور کافی سوالات جو ہے اسلام آباد سے بھی کل آپ نے دیکھا تھا، وہاں سوالات پورے پاکستان سے کوئی نہ کوئی سوال ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، جس کے اندر علامہ مفتی عامر صاحب ہم کو جو ہے اس کا بڑے کتاب و سنت کی روشنی سے جواب بھی دیتے ہیں۔ آج کا جو ہمارے ساتھ جو لائن پر موجود ہے محمد فاروق اتاری صاحب، جو وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی فاروق صاحب، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے ہمارے علامہ عامر صاحب سے؟ جی السلام علیکم۔ پلس رمضان پروگرام چل رہا ہے، اس میں مجھے مفتی عامر سے سوال کرنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میرا دوسرا سوال کہ انٹرنیٹ استعمال روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے نہیں، اس میں تصویریں آ جائے تو اس پہ کیا پوچھے؟ السلام علیکم۔ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے، اور جو واٹس ایپ کے اندر جو انٹرنیٹ وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کوئی اگر تصویر ایسی آ جاتی ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالت روزہ میں مسواک کرنا تو یہ بالکل جائز ہے، لیکن مسواک کرنے میں تھوڑی سی احتیاط ضرور ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ مسواک کے ریشے حلق سے نیچے نہ اترنے پائیں۔ اور جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کی بات ہے تو ٹوتھ پیسٹ حالت روزے میں نہ کی جائے، یہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے جو ٹوتھ پیسٹ کے ذرات ہوتے ہیں اس کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ حلق سے نیچے اتریں گے، اس لیے ٹوتھ پیسٹ تو نہ کیا جائے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے حکم یہ نہیں لگائیں گے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹ ہی گیا، لیکن یہ قوی اور غالب گمان ہے کہ جب ٹوتھ پیسٹ کیا جاتا ہے تو اس کے ذرات حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں، لہذا احتیاط یہی ہے کہ حالت روزے میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کیا جائے۔ اور دوسرا سوال جو تھا کہ دوران روزہ بعض اوقات واٹس ایپ یوز کرنے میں اس طرح کی کوئی تصویر آ جاتی ہے جس پر نظر پڑ جائے، تو ایسے میں روزے پر کیا کوئی حرج تو لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ روزہ اس سے شرعی اعتبار سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، فاسد تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس طرح کی تصاویر عموماً اگر آتی ہیں واٹس ایپ کے اندر تو روزے کی حالت میں پھر اس واٹس ایپ کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ اس میں روزے کی روحانیت اور روزے کی برکات ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی تصاویر بار بار آئیں گی تو یقیناً اس پر نظر پڑے گی، اور جب اس طرح کے معاملات ہوں تو بدنگاہی کی سی صورت بنے گی، اور بدنگاہی کرنے سے، چونکہ بدنگاہی تو ویسے عام دنوں میں بھی ناجائز ہے اور روزے کی حالت میں بدرجہ اولیٰ اس کی ناجائز ہوگی اور شدید گناہ کا باعث ہوگی۔ اس لیے اگر ایسی کیفیت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ یوز کرنے میں، فلاں کے واٹس ایپ کو دیکھنے میں بدنگاہی کے پہلو زیادہ ہیں، تو پھر اس کو استعمال ہی نہ کیا جائے، اور اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو روزہ تو بہرحال ہو جائے گا، لیکن روحانیت روزے کی ہے نا، وہ آپ کو روزے کی برکات آپ کو میسر نہیں آئیں گی۔ جی جیسے آج کا موضوع بڑا اچھا آپ کا تھا طلاق کے بارے میں، بہت سے لوگوں نوجوانوں کو پتہ نہیں طلاق کے بارے میں، لیکن ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کی طرف سے جو خلا حاصل کیا جاتا ہے، خلا یعنی کہ وہ مرد جو ہے طلاق دینا نہیں چاہتا اور عورت جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، تو اس کو ہم خلا کہتے ہیں مثلا، تو شریعت کے اندر یہ خلا ہے یا یہ ہمارا جو قانون ہے، قانون کے اندر خلا ہے؟ شریعت میں کوئی ایسا خلا ہے جو کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل، خلا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خلا، یہ باقاعدہ فقہی کتابوں کے اندر ایک باب ہے کہ جس کے اندر خلا کا ذکر ہے کہ عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے اور مرد پھر طلاق دیتا ہے، تو خلا کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن خلا جو عدالت کے اندر جو عورت دائر کرتی ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اگر عدالت جو ہے نا وہ لیٹر جاری کر دیتی ہے کہ مرد آئے، مرد نہیں آتا ہے، 1 یا 2 یا 3 پیشیاں جب ہوں مرد نہ آئے، تو وہ جو ہے نا وہ عدالت جو ہے وہ نکاح کو ختم کرنے کا حکم صادر کر دیتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ خلا میں عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے اور پھر مرد طلاق دیتا ہے۔ اگر مرد طلاق نہ دے تو پھر وہ خلا نہیں ہوگا، شرعاً وہ خلا نہیں ہوگا۔ کوئی اور بندہ اگر مرد کی طرف سے اگر وہ پیپر پہ سائن کر کے اور یہ کہے کہ اب یہ طلاق ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے اور مرد چھوڑے گا تو ہی وہ خلا شرعاً خلا کہلائے گی، ورنہ بصورت دیگر وہ طلاق نہیں ہوگی، وہ باہم میاں بیوی بدستور پہلے کی طرح ابھی تک قائم و دائم ہے۔ لیکن اس کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا کہ اگر عورت خلا حاصل کرنا چاہ رہی ہے کہ مرد بولے کہ میں طلاق نہ دوں، تو ایک بلیک میلنگ نہیں ہوتی ایک طرح سے؟ عورت ایک جب تک وہ طلاق نہیں دے گا، اصل میں طلاق کے اندر اصل شریعت نے حق مرد کو دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے
اس میں بڑی حکمتیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر عورت کو یہ حق دیا جاتا تو شاید ایک دن میں 10 دفعہ وہ طلاق دے چکی ہوتی. تو اصل طلاق دینے کا حق شریعت نے مرد کو اسی لیے بنایا ہے کہ مرد کو اپنے اعصاب پر قابو ہوتا ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کی بنسبت مرد کے اندر یہ کوالٹی اور یہ اپنے اعصاب پر مضبوطی زیادہ ہے. اس لیے مرد جب تک طلاق نہیں دے گا تو طلاق شرعاً نافذ نہیں ہوگی. ہاں بعض صورتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد طلاق کو تفویض کر دے، یعنی یہ عورت سے کہے کہ میں تمہیں طلاق کا معاملہ سپرد کرتا ہوں، اگر تم اپنے آپ کو طلاق دو تو تم دے سکتی ہو، تو یہ اس نے گویا اپنا حق عورت کو دے دیا. اب عورت اگر اپنے آپ کو طلاق دیتی ہے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اصلاً طلاق دینے کا حق مرد ہی کو حاصل ہے، عورت کو شریعت کے اندر طلاق دینے کا حق حاصل نہیں ہے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے بڑا اچھے انداز سے یہ بتایا طلاق کے بارے میں، اور مزید آپ کو تفصیل جاننی ہے تو آپ کو ہم لے چلتے ہیں مفتی صاحب کے بیان کی طرف. جی ناظرین، حضور نے بالخصوص گروہ نوجوانوں سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اے گروہ شباب، یعنی اے جوانوں کے گروہ، اگر تم قدرت، کشائش اور استطاعت و طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو. یاد رکھیں کہ نکاح بعض صورتوں میں کرنا فرض ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے. اگر اس بات کا یقین ہو کہ تفرق کی صورت میں، اکیلے رہنے کی صورت میں زنا ہو جائے گا، اور اس کا اگر یقین ہے تو پھر نکاح کرنا فرض ہے. ہم نے صرف یہ سنا ہے جس طرح کے شادی کے کارڈ بنتے ہیں، 40 سال یا 42 سال کی عمر میں بھی اگر شادی کی جائے تو اوپر لکھا جاتا ہے نکاح مسنون. حالانکہ نکاح مسنون کدھر کہتے ہیں، اور نکاح بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں واجب ہوتا ہے، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اگر زنا کا یقین ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں پڑ جائے گا، اس بات کا اگر یقین ہے تو پھر نکاح کرنا فرض ہے. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو زنا میں پڑ جاؤں گا تو پھر نکاح کرنا واجب ہے. اور اگر درمیانی حالت ہے تو نکاح کرنا سنت موقع ہے. تو بہرحال اس سے اندازہ لگانے وہ والد ہیں کہ جن سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی اولاد بالغ ہو چکی ہے، ان کا نکاح کیجیے، تو یہ کہنے کو، یہ جواب اس سے سننے کو ملتا ہے کہ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے نکاح کی، ابھی یہ جاب کر لے، گھر بنا لے، اور ہماری دنیا کی اور طرح طرح کے خیالات ہوتے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے بیٹے کی ایسی کیفیت ہے کہ اگر اس کا پھر اور نکاح نہ کیا گیا تو وہ زنا میں پڑ جائے گا، اگر اس کا یقین غالب ہے تو پھر نکاح کرنا تو فرض ہو گیا. ایک اور بات ہم نکاح کے حوالے سے یاد رکھیں، بہت سارے لوگ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کی عمریں 50 سال تک پہنچ جاتی ہیں، وہ نکاح نہیں کرتے. اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی نکاح کیوں نہیں کرتے ہو، تو جواب آتا ہے کہ میں اکیلے رہنا پسند کرتا ہوں. یاد رکھیں، میرے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی فقط رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم کے اندر ایک بہت ہی پیارا بات ذکر کیا ہے کہ بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اور ان کے کافی تعداد میں وہ یہی بھی تھے، لیکن انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا. ان سے کہا جاتا کہ آپ نکاح کریں، لیکن وہ نکاح کرنا نہیں چاہ رہے تھے. ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ ہم غزالی فرماتے ہیں کہ رات کو وہ بزرگ سوئے، اگلے دن جب آنکھ کھلی تو لوگوں سے کہنے لگے عزت دے دوں گی، میرا نکاح کراؤ، میرا نکاح کراؤ. لوگوں کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہ آج سے پہلے نکاح کرنے کو اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میری شادی کر دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے کہا کہ میں اس وقت گزشتہ رات کو سویا تو میں نے آپ نے دیکھا کہ میدان معاشر برپا ہے، اور میدان معاشر کے اندر دھوپ اپنی آب و تاب کے ساتھ برکتیں لٹا رہی ہے،
اور کسی کا پسینہ تو کسی کے گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ اس کی ناک تک، ایسے میں ہمیں شدید قسم کی پیاس لگی. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر میں چند چھوٹے چھوٹے بچے کے پاروں میں لگے، ایک ہاتھ میں جگ اور ایک ہاتھ میں گلاس پکڑا. وہ بعض لوگوں کو، بعض مردوں کو پانی پلا رہے ہیں. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کیونکہ پیاس لگی ہوئی تھی، میں بھی تھوڑا آگے بڑھا کہ کسی کے ہاتھ سے مجھے بھی گلاس مل جائے تاکہ میری بھی پیاس ٹوٹ جائے. لیکن کہتے ہیں کہ میرا ایک بچے کے قریب ہوا گلاس لینے کے لیے تو اس نے مجھے پانی نہ پلایا. تو کہتے ہیں میں نے ایک بچے سے پوچھ لیا کہ یہاں سارے مردوں کو پانی دیا جا رہا ہے، مجھے پانی نہیں ملا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اس بچے نے جواب دیا کہ ہم جو پانی پلانے والے ہیں یہ ہم سارے بچے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں. تو ہر بیٹا اپنے باپ کو پانی پلا رہا ہے، اور آپ نے کیونکہ شادی نہیں کی، شادی کرتے تو آپ کی اولاد ہوتی تو وہ آپ کو پانی پلاتی، اس لیے ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے. ان بزرگوں کی جب آنکھ کھلی تو پھر لوگوں سے کہا عزت بھی جھوٹی میرا نکاح کراؤ تاکہ میری بھی اولاد ہو، اور قیامت والے دن اگر مجھے بھی اگر پیار کی شدت کی صورت میں پانی کی ضرورت پیش آئے تو میری اولاد بھی میرے لیے پانی کا بندوبست کر سکے. تو اس سے پتا چلا کہ نکاح میں بڑی اہمیت ہے، اور بالخصوص نکاح کے ذریعے حاصل ہونے والی اولاد کے بڑے فائدے ہیں. اولاد کے کتنے فائدے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جس وقت انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، صدقات نہیں دے سکتا، لیکن فرمایا ایک چیز ہے اور ولادن صالحین یدعو لہ، نیک اولاد اگر وہ چھوڑ کے گیا تو وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرے گی اور اس کا فائدہ بھی اسے ملے گا. تو اسے بھی اندازہ کرنا کہ نکاح کتنی اہمیت عامل ہے. لیکن یہ ایک مشورہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ جب بھی آپ اپنے بچوں اور بیٹوں کے خصوص بیٹوں کی شادی کروائیں تو اس وقت انہیں نکاح سے متعلقہ کا بنیادی شرعی مسائل طلاق سے ریلیٹڈ ضرور سکھائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے، اتنا حساس ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یوں کہہ دیتا ہے کہ میری نظروں سے دفاع ہوگا، اپنی ماں کی طرف چل جا، اگر مذاکرہ طلاق ہے یا طلاق کی نیت سے یہ کہے گا تو طلاق بھائی نافذ ہو جائے گا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو نکاح کو کر لیتے ہیں لیکن نکاح سے متعلقہ بالخصوص طلاق سے متعلقہ مسائل نہیں پتہ ہوتے. میں والد سے کہوں گا اگر آپ والدین، اگر آپ والد ہیں اور آپ اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کروائیں گے یا کروا چکے ہیں تو اپنے بیٹوں کو بالخصوص نکاح سے متعلقہ مسائل ضرور سکھائیں. اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر میرے نمازی آپ میں سے کوئی اپنے بیٹوں کی شادی کروا رہے ہیں تو میں آپ کے لیے تیار ہوں. نکاح کے بنیادی مسائل اور اس کے علاوہ طلاق کے متعلق بنیادی مسائل انشاءاللہ میں آپ کو اتنے زیادہ نہیں ہوتے، تقریباً 8 سے 10 آپ کے مسائل ہوں گے جو اگر ہم پڑھیں گے اور اردو میں ہوں گے تو ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں گے. اور جو چیز یاد ہوتی ہے یہ جو چیز ایک میں ہوتی ہے تو پھر بندہ اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے غلط بول دیا تو آپ یہ سمجھیں کہ مجھے تمہیں پتہ نہیں تھا لہٰذا میں معذور ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا، ہر وہ صورت اگر آپ نے طلاق پر مبنی غلط بول دیا تو طلاق ہو جائے گی. اور یہ یاد رکھیں بالخصوص میں نوجوانوں سے کہوں گا ہمارے معاشرے میں طلاق کا ایک کانسیپٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. حالانکہ فرمایا گیا تھا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو اور طلاق دینے میں بہت باریک چیز سے اور بہت تاخیر سے کام کرو. افسوس کی زمانہ ہم نے اس معاملے کو چھوڑ دیا ہے. نکاح کرنے میں تو ہم بہت زیادہ تاخیر سے کام لیتے ہیں لیکن طلاق دینے میں اتنی جلدی کر دیتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دیکھا گیا ہے کہ اگر نمک تیل تھا تو طلاق دے دی، یا اگر کھانا نہیں بنایا تھا تو طلاق دے دی. میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اس طلاق کے لفظ کو کہیں دور کسی پہاڑی میں، کسی جنگل میں، کسی اور کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ ہماری زندگیوں میں گویا یہ لفظ یاد ہی نہ رہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس بھی طلاق ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی
کوئی ممکنہ صورت نکالیں، کیونکہ ہمارے بچے ہیں، میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ کے آ چکا ہوتا ہے، اب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ممکنہ صورت بنے تاکہ ہمارا دعا خلاف ہو سکے۔ تو خدا کا شکر سوچ پر سوچا جائے اور طلاق کے متعلقہ بنیادی مسائل ضرور سیکھے جائیں تاکہ ہماری زندگیاں امن کے ساتھ گزریں۔ آج یہی میسج ہے کہ بالخصوص میں والد جو یہاں موجود ہیں ان سے کہوں گا اپنی اولاد کو طلاق کے متعلقہ بنیادی اور ضروری مسائل ضرور سکھائیں تاکہ ہمارے گھروں میں ایسا بھی معاملہ دیکھا گیا ہے کہ گھروں کے اندر بعض کا طلاق ہو چکی ہوتی ہے اور پھر بھی میاں بیوی آپس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو تو پتا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن انہوں نے ایسے لفظ منہ سے نکال دیے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں رہا ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس لیے ہوتا ہے کہ انہیں طلاق کے بنیادی مسائل بھی پتا نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، انتہائی عام اور حساس موضوع ہے، اور اس حوالے سے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ کسی کو اگر نہیں پتا میں باہر کے لیے تو آپ کی بات لکھوں گا، آپ کو ایک حصے بھی مل جاتے ہیں، اس کا مطالعہ رکھیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہمیں کافی رہنمائی ملے گی۔ ایک اور عام مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جہیز جس کا مطالبہ بعض اوقات لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے جہیز دینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے۔ نکاح ایجاب و قبول سے منعقد ہوتا ہے، دو گواہ موجود ہونے چاہیے، پھر لڑکی کا مہر، اور مہر میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر لڑکی والے کیونکہ مہر لڑکی کا حق ہے تو اب اگر لڑکی کی طرف سے مہر زیادہ رکھا جائے تو یہ اس کا حق ہے، زیادہ مہر رکھا جا سکتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اخلاقی طور پر اگر کم مہر رکھا جائے یا لڑکے کی حالت اور کنڈیشن کو دیکھ کے مہر رکھا جائے تو یہ ایک تبرع ہوگا، یہ ایک اخلاقی کانسیپٹ ہوگا، ورنہ اصل یہی ہے کہ چونکہ مہر لڑکی کا حق ہے لہٰذا زیادہ مہر رکھنے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے بعض گھروں میں تو دیکھا گیا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے گاڑی کا مطالبہ، فلیٹ کا مطالبہ، نہ جانے فریج، ٹی وی اور کیا سے کیا چیزیں ہمارے معاشرے میں یہ رجحان بنا ہوا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے جب تک یہ چیزیں پوری نہ کی جائیں تب تک وہ نکاح ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے اور جتنا ہی سمپل طریقے سے نکاح کیا جا سکتا ہو آج ممکن صورت میں نکاح کو سمپل بنائیں۔ یہی جانیے کہ زمانہ نکاح کرنے کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ 40 سال ہو جاتے ہیں ہماری بچیاں گھروں پہ بیٹھی رہتی ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے 40 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، نکاح نہیں ہو پاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کے اس معاملے کو ہم نے انتہائی دشوار اور مشکل بنا دیا ہے۔ اور ابھی سے بات ہے جس سے روح بنا تو ہر سے روح آسانی پیدا کرو، تکلیف اور تنگی پیدا نہ کرو۔ تو اس حوالے سے بھی چونکہ آپ میں سے والد بھی ہوں گے، لڑکے اور لڑکوں کے والد ہوں گے یہاں، اس معاملے کو جتنا ہو سکے آسان بنائیں تاکہ میرے نبی کی سنت کو کروڑوں کرنے میں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو مسائل تھے اس کو یاد رکھنے، اس کا عمل کرانے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین۔